من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملازمت میں رہا ہوں 30-31 سال۔ میں نے مقابلے کے امتحان کے بعد ملازمت میں آ گئی، 31 سال ادھر نوکری کی۔ گریڈ 17 میں آئے اور گریڈ 20 میں پری میچور ریٹائرمنٹ لے کے تو ہم نے پینشنر بن گئے۔ تو میں نے دیکھا ہے بڑی قریب سے لوگوں کو، کچہری میں بھی بیٹھے، اسسٹنٹ کمشنر رہے، اے ڈی سی جی رہے، ڈپٹی کمشنر رہے اور کمشنر اور فلانا اور فلانا۔ اب میں آج کل پریکٹس کرتا ہوں بطور وکیل، لوور کورٹ سے شروع ہو کر تو سپریم کورٹ تک پہنچ گئے اور پریکٹسنگ لائر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دیکھا ہے بڑا قریب سے لوگوں کو، اور سیاستدانوں سے بھی بڑی قربت رہی ہے، اور حالات واقعات کو بڑی اچھی طرح سے جانچنے کا، تولنے کا موقع ملا ہے۔ آج کل جو حالات جا رہے ہیں کئی سال سے ملک کے، بڑے مخدوش حالات میں چل رہا ہے سلسلہ۔ اقتصادی حالات بھی بہت پریشان کن ہیں۔ میں نے ماسٹر اکنامکس میں کر رکھا ہے اور اکانومی کو بھی میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں کہ بندہ جو ہے اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے اکنامیکلی۔ روٹی 2 ٹائم کی کھانا مشکل ہو گیا ہے، اور عیالدار لوگ، بال بچے دار لوگ تو آخری حد تک چلے گئے ہیں۔ میں روز سوچتا ہوں جب بھی کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کیا سمجھ کے یہ قیمت بڑھا رہے ہیں، آمدنی تو بڑھی نہیں لوگوں کی، تو یہ بیچارے کہاں سے لائیں گے؟ کوئی قرض اٹھا رہا ہے، کوئی ادھار لے رہا ہے، کوئی مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے ترلا منت، بہت زیادہ حالات خراب ہے۔ تو اس میں جو میں اس وقت میرے ذہن میں خیال ہے وہ ہے کہ بندے جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے۔ خودکشیاں بھی کرتے ہیں لوگ اور بھی ہر قسم کے پاپڑ بیلتے ہیں، لیکن گزارا نہیں ہو رہا۔ ایسے حالات میں لوگوں کا مایوس ہو جانا، زندگی سے اچاٹ ہو جانا، یہ معمول کی بات ہے۔ تو میں اکثر پھر دوستوں کو، ماتحتوں کو اور پیاروں کو یہ باور کراتے ہیں کہ اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مایوس نہیں ہونے دیتا، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی۔ اب الیکشن ہو گئے ہیں تو سارے سیاستدانوں نے بڑا اس پر ذکر اذکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حالات کو ہم ٹھیک کر کے چھوڑیں گے، سارے مل ملا کے۔ جو بیانات ان کے آ رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی جو آئے دن بات کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اقتصادیات کو بہتر کرنا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سامعین اور ناظرین کرام کو کہ امید کا دامن آپ سے نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے اور خیر الرازقین بھی ہے۔ یہ رزق کا ذمہ اس نے
اپنے لیے لے رکھا ہے، اور انشاءاللہ وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں، مایوس ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا سوائے اس بات کے کہ آپ بیمار ہو جائیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، آپ رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور گورنمنٹ سے بھی اور اکابرین سے بھی ہم لوگ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس بات کا ضرور خیال کریں گے۔ یہ کم از کم مہنگائی جو ہے اس کو تو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ تو کریں۔ یہ جو گورنمنٹ اتنی سبسڈی دے رہی ہے کروڑوں روپے کی، اس کا تو صحیح استعمال کریں، اور کوئی قیمتوں پہ کوئی قدغن لگائیں۔ یہ قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں، یہ تو زیادتی والی بات ہے کہ رمضان شریف میں قیمتیں کم کریں، وہ اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو اللہ رسول کے احکامات کی زیادہ پابندی کرنا چاہیے۔ یہ غریب آدمی جو ہے وہ پس گیا ہے، اس کی کوئی قوت برداشت رہی نہیں۔ یہ جو قیمتیں جب بڑھاتے ہیں تو ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ بیچارہ جو صارف ہے وہ کیا کرے گا، کہاں سے پیسے لائے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ این جی او بنا رکھی ہے، اس میں ہم کو خیرات کا سسٹم بھی کرتے ہیں۔ ویسے تو ایجوکیشن اور کیا ہوتی ہے ہیلتھ میں کام کرتے ہیں، اور ووکیشنل میں کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو روزگار دلوایا جائے، تعلیم کا انتظام کیا جائے، صحت کا انتظام کیا جائے۔ لیکن رمضان شریف کے مہینے میں خاص کر ہم کوئی کیش بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ پچھلے سال 10 لاکھ روپیہ ہماری این جی او نے لوگوں میں خیرات تقسیم کی۔ کم از کم 2000 روپیہ دیا اور زیادہ سے زیادہ 5000 روپیہ دیا، بے شمار لوگوں کو تقسیم کیے۔ اور لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے۔ اتنے لوگ بیچارے یہ ہم زیادہ جو تقسیم کرتے ہیں کیش، یہ ان خواتین کو دیتے ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں، جن کے بچے ہیں، اور جو جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں معقول، ان کو دیتے ہیں دیکھ داکھ کے اچھی طرح سے مستحقین کو۔ اور یہ ہیلتھ اور جو ایجوکیشن ہے اس میں بھی مستحقین کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ میں اس وقت جو ہے نا، مجھے فکر اس بات کی ہے کہ بیچاری عورتیں کدھر جائیں، کیا کریں۔ بل جب آتے ہیں، بل بھیجنے والے بھی خدا کا خوف نہیں کرتے۔ چھوٹے چھوٹے گھروں کے ہزاروں اور لاکھوں کے بل، بجلی کے، گیس کے، اتنے زیادہ بھیجتے ہیں کہ جو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ 2 مرلے کا مکان ہے، 3 مرلے کا، جس میں 3 کمرے ہیں، تو اس میں آپ لاکھوں روپے کا بجلی کا بل بھیج رہے ہیں۔ آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ یہ اتنی بجلی تو 24 گھنٹے اگر سارے بلب جلاتے رہیں تو بھی اتنی کنزمپشن نہیں ہو سکتی کہ اتنا بل ہے۔ اسی طرح سوئی گیس ہے، اب گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو جناب یہ ہے کہ میرا بس نہیں چلتا کہ میں غریبوں کے لیے کیا کروں، کیا کر سکتا ہوں۔ یہی میں نے کہا اب بھی ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے کوئی پیسے وغیرہ تقسیم کریں گے، اور کوئی پچھلے دنوں کپڑے کوئی تقسیم کیے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کتنے بندوں میں آپ کیا تقسیم کریں گے اور کتنی ضروریات پوری کریں گے۔ غریب آدمی کے لیے روٹی کھانا ہی مشکل ہو رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات خیر الرازقین ہے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ انتظام کرے گی۔ یہ خیرات بھی لوگ بڑی تقسیم کرتے ہیں، چیریٹی بھی بہت دیتے ہیں، بڑی میرے جاننے والے ہیں دوست احباب جو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا مایوسی اور پریشانی اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو دوستوں کے لیے، لوگوں کے لیے جو پریشان ہیں ان کو حوصلہ دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں، کہ اللہ تعالیٰ جلدی بہتر کرے گا حالات، پاکستان کے حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، اور کم از کم یہ جو فاقہ کشی کا عالم ہے نا، اس سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ تھینک یو۔